وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توزأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني النبي وائل القاص المرادي الصنعاني. قال أبو داود: راه عبد الله بن بحير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جائے، صبر کرے، برداشت کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے. والعافین عن الناس، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو جب آدمی، اور اسی طرح میرے آقا نے سرکار مدینہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ 3 جسل من قطعک واحسن لمن اساء الیک. حضور نے فرمایا تم اس سے رشتہ داری جوڑو جس نے تمہارے ساتھ توڑا ہو. کیوں؟ جوڑنے والے سے تو ہر آدمی جوڑتا ہے نا بھی. اگر ایک آدمی آپ سے رشتہ داری جوڑ رہا ہے آپ بھی جوڑیں. اصل کمال تو یہ ہے کہ وہ توڑے اور تم جوڑو. اور فرمایا وہ برائی کرے تم بھلائی کرو. وہ تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے لیکن تم بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. اسی طرح قرآن مقدس میں ایک دوسری آیت میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم برائی کا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم کسی چیز کو اگر روکنا چاہتے ہو تو اچھے انداز میں، اچھے بھلائی کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم جب احسان کرو گے، اچھائی سے پیش آؤ گے، تو تمہارا دشمن جو ہے وہ بھی تمہارا خیر خواہ اور دوست بن سکتا ہے. کیونکہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. تم احسان کیے جاؤ اور تم صلے کی بھی پرواہ نہ کرو. وہ آج کے اس دور میں جتنا احسان کرو نتیجہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کے یہاں ضرور ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم بھلائی کریں، ہم اچھائی کریں. اور یہی سنت انبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو لوگوں نے جادوگر کہا، نعوذ باللہ لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کے کذاب کہا، لوگوں نے مفتری کہا، لوگوں نے بڑی بڑی نازیبہ باتیں کی، لیکن انبیاء نے ہمیشہ انہیں دعوت دی.
انبیاء علیہم السلام نے ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے اللہ سے ہدایت مانگی اور مغفرت چاہی۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو ایمان کا، اسلام کا، دین کا تقاضا یہ ہے کہ غصے کو ضبط کر لیں، کیونکہ چھوٹی سی بات جو ہے نا کبھی بہت آگے نکل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ابتدا میں وہ انتہائی معمولی بات ہوتی ہے، لیکن تم نے غصہ کیا، اس نے غصہ کیا، تم نے گالی دی، اس نے گالی دی، اس نے مارا، تم نے مارا، لڑائیاں قتل تک پہنچ گئے معاملہ۔ اور اگر آدمی صبر کر لے، وقتی طور پہ بڑا لگتا ہے کہ دیکھو میں کمزور ہو گیا، لیکن وہ کمزوری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر تواضع کرنے والے کو اونچا کر دیتے ہیں اور ہر اکڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق دے۔ تو اب یہ فرماتے ہیں جی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عروہ ابن محمد کی خدمت میں، اذ دخل علیہ رجل، ایک آدمی آیا، فکلمہ بکلام اغضبہ، اس نے ایسی بات کی کہ غصہ دلایا حضرت کو، کہ حضرت غصے میں آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، تو ہم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں انہوں نے وضو کیوں کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، غصے پر جو ابھارتا ہے تو شیطان چنگاری اور آگ لگاتا ہے۔ وان الشیطان خلق من النار، اور چونکہ شیطان خود جہنم کی آگ سے پیدا ہوا ہے، جنات جو ہیں وہ آگ کی پیداوار ہیں، اور آگ جو ہے وہ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ تو حضور پاک نے علاج بتلایا ہے کہ اگر آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ دیکھے کہ میں صبر نہیں کر رہا تو جلدی سے وضو کر لے، تو جب وضو کرے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا علاج یہ بھی بتلایا ہے کہ غصہ آ گیا تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنے سے غصہ ختم نہیں ہوا تو لیٹ جائے، وضو کر لے۔ یہ علاج بتلائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھی بیٹھنے میں آخر کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو گویا اعتراف کرتا ہے کہ بھائی میں چھوٹا ہوں، میں جھک گیا، میں نیچے ہوں، بابا تم بڑے ہو، تم زیادہ قوت والے ہو۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب تم خود بدلہ نہیں لوگے تو تمہارا بدلہ پھر قدرت لے، اور اللہ کا بدلہ کتنا سخت ہو سکتا ہے، بندہ کتنا بدلہ لے لے گا۔ اور اگر تم نے خود بدلہ لیا تو برابر سرابر ہو گئے۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مظلوم کے بجائے بھی ظالم بن جاؤ، کہ اگلے نے تمہیں ایک گالی دی اور تم نے 3 گالیاں دے دی، تو اب تم خود ظالم بن گئے، 2 میں تو تم بڑھ گئے۔ اس لیے ہمیشہ یہ حکم ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کوئی شخص آپ کی بیٹی پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائے تو غیرت مند باپ پر کیا گزرے گی؟ تو اب اندازہ کریں کہ بیٹی ہو عائشہ جیسی اور باپ ہو ابو بکر جیسا اور شوہر ہو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کی بیٹیاں عائشہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ امہات المؤمنین، اور صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور علم میں اتنا بڑا مقام ہے، حضور نے فرمایا آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ۔ بڑے جلیل القدر صحابہ دروازے پہ آ کے بیٹھتے کہ اما عائشہ ہمیں یہ حدیث سمجھاؤ، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن تہمت جب لگائی گئی، یہودی سازش جب ہوئی، منافقین نے جب قصہ گھڑا، سیدہ پہ تہمت لگی، تو اس دور میں کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پکے مومن جو تھے وہ بھی بیچارے شکار ہو گئے۔ کیوں کبھی دیکھے نا آدمی نہ بھی چاہے لیکن باتوں باتوں میں الجھ جاتا ہے۔ تو ان میں ایک آدمی ایسے ہیں کہ جن کی ساری زندگی سیدنا ابی بکر صدیق نے خدمت کی، کھانا کپڑا پینا لینا دینا سب، اور وہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے۔
حضرت کو غصہ آیا کہ بھئی اب اس پر میں آئندہ جو ہے زیادہ مہربانی نہیں کروں. اللہ کا قرآن نازل ہوا تو حضرت صدیق گئے، اس سے معذرت کی اور کہا پہلے جو مہینے میں خرچ دیتا تھا اب تمہیں دوگنا دوں گا. تو یہ ہے برداشت، یہ ہے علم، حوصلہ کہ وہ سیدہ عائشہ کی تہمت میں شریک ہے اور پھر زیر احسان سیدنا صدیق ہے، لیکن ابو بکر نے اور بڑھا دیا خرچہ کم کرنے کے بجائے کہ بھی اللہ کا حکم ہے جو برائی کرے بھلائی کرے. بس اس نے برائی کی ہے، ہم برائی کیوں کریں؟ ہم تو اس کا جواب بھلائی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں، کنگال ڈالیں، میرے مدنی پاک نے اپنی ذات کا کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یعنی کس نے حضور کو تکلیف پہنچائی ذاتی؟ حضور نے بدلہ لیا. اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے؟ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور پاک سوئے ہوئے ہیں، تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی تھی، دشمن چھپا تھا، تلوار نکالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی کہا میں یمنعک منی، کون ہے اب جو آپ کو میری تلوار سے بچائے؟ آپ کے ساتھی تو بہت دور ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں تلوار سے حملہ کر دوں گا، کوئی بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے. تلوار گر گئی اس سے. اللہ کے لفظ میں جو اثر تھا، اللہ کے اس میں ذات میں جو اثر تھا، اور پھر وہ زبان نبی سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن مسلمانوں نے جہاں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو کافر مبہوت ہو گئے. تو اس وقت تو لفظ اللہ جو ہے وہ میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تلوار گر گئی، حضور نے تلوار اٹھا لی. آپ نے اچھا بتلاؤ اب تمہیں کون چھڑائے گا؟ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور ارد گرد بھی میرے صحابہ ہیں، بھاگ بھی تم نہیں سکتے ہو. اب سب کو پتہ بھی چل گیا ہے، سارے پہنچ جائیں گے، تمہیں کوئی چھوڑ تھوڑے دے گا. اس نے کہا حضور آپ کے کرم اور رحم سے مجھے امید ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، میں نے معاف کیا، اپنا بدلہ نہیں لیا. حضور پاک کو زہر دی گئی، حضور نے بدلہ نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظالم یہودیوں نے جادو کیا، لیکن میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا. ورنہ ایمان سے کہیں کتنی دیر لگتی تھی، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ ان کو غرق کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد و ہلاک کر دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا. تو مقام نبوت جو ہے، مقام ولایت جو ہے، مقام عظمت جو ہے، بڑا ہونا جو ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں معاف کرنے میں بڑا بنتا ہے. تم کرے زیادتی کرے تو معاف کر دو، اس معاف کرنے میں بڑا ہی ہے. بدلہ لینے میں کیا بڑا، پھر تو برابر ہو گئے، اس نے بھی کیا تم نے بھی کیا، کیا ہو گیا؟ چلو کسی نے 19 کسی نے 20. تو اس لیے ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر لیں. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر کوئی غصہ آئے تو غصے کا علاج میرے آقا نے فرمایا کہ وضو کر لے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن معاوية السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر محسنا او وضع عنه وقاه الله من فيه جهنم الا ان عمل الجنة خزن بربة ثلاثا الا ان عمل حزن بربة الا ان عمل النار سهل بصحبة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة احب الى الله من جرعة كيد يكظمها عبد ما كظمها عبد الله الا ملأ الله جوفه ايمانا انفرد به احمد واسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگی والے کو مہلت دے دے. کیا مانا؟ ایک آدمی نے تم سے قرضہ لیا، قرضہ اب دے نہیں پا رہا، تنگ ہے، تکلیف ہے، قرضہ نہیں دے سکتا، تو تم نے اسے مہلت دے دی. اچھا بھائی کوئی بات نہیں یار، تنگ نہ ہو، تمہارے پاس نہیں ہے تو 2-4 مہینے بعد دے دینا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی لپیٹ سے بچا لیتے ہیں. جہنم کے فہ کہتے ہیں جہنم کا جو ایسے لپٹ اٹھے اس کو، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو مہلت دی، ہم نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچایا. حضور نے فرمایا کہ جنت کے عمل کرنا جو ہے بڑا غم والا، بڑا چوٹی پہ چڑھ کے کرنے والا مشکل عمل ہوتا ہے، اور جہنم کے عمل جو ہے بڑے آسان، بڑے جلدی میں ہو جانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کے عمل میں تو مشقت ہے. اور جہنم کے عمل جو ہے زنا کر رہا ہے، لذتیں لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جہنم کے عمل تو بڑے مزے والے ہیں، بڑے آسان ہیں. اور جنت کے عمل جو ہیں وہ بڑے مشقت والے ہیں کہ حرام چھوڑو، زنا چھوڑو، چوری چھوڑو، ڈاکہ چھوڑو، قتل چھوڑو، برے کام چھوڑو، نماز پہ آؤ، عبادت پہ آؤ، اللہ سے ڈرو، حلال کھاؤ. بڑا مشکل مسئلہ. تو آپ نے فرمایا کہ والسعید، اور کامیاب بندہ وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا. اور آپ نے فرمایا سب سے بڑا گھونٹ جو اللہ کو پسند ہے کہ جس بندے نے غصہ آیا اور گھونٹ پی کے صبر کر لیا، یہ جرأت جو ہے اللہ کو بڑا پسند. کیوں؟ اللہ کی اپنی شان ہی معاف کرنا ہے نا، اللہ کی صفت ہے العفو والعافیہ. اس لیے حضور کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں. ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، خطائیں معاف فرما دے. اس لیے فرمایا اسألک العفو والعافیہ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ کی صفت میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تو میری شان ہے معاف کرنا، میرا بندہ تو معاف کرے، چلو میں نے تمہارے گناہ معاف کر. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی سب سے ویسے وہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ کہ آدمی غصہ پی جائے، لیکن اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے. ما من جرات احب الی اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ کیا ہے کہ جب آدمی غصہ آتا ہے اور اس کو پی جائے. ما کذبھا عبد اللہ، اور جو بندہ غصہ پی جاتا ہے اللہ کا بندہ الا ملأ جوفہ ایمانا، اللہ اس کے سینے کو پھر ایمان سے بھر دیتے ہیں کہ تم نے غصہ ضبط کیا، ہم تمہارے سینے کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں. حدیث آخر فی معناہ قال ابو داود حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن بشيان بن رسول محمد بن عجلان سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه فلا الله وجهه امنا وايمانا ومن ترك لبس ثوب جمال وهو قادر عليه قال بشعصه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن توج لله كساه الله تاج الملك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من کظم غیظا، جو بندہ غصے پہ قابو پا لے حالانکہ وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ غصے میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتا ہے، وہ قادر علی ان ینفذہ، یعنی وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تنفیذ کر لے، بدلہ لے لے. کیوں؟ اگر کمزور ہے، کمزور تو بیچارہ ویسے صبر کر جاتا ہے. کمزور کے پاس تو بدلہ لینے کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس تو صبر کے علاوہ چارہ نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لے سکتا ہے مخالف سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کر جاتا ہے. اللہ اس کے سینے کو امن سے اور ایمان سے بھر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دیتے ہیں، امن کا بھی ایمان کا بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زینت کا لباس پہننے کی طاقت بھی رکھتا ہے لیکن نہیں پہنتا، یعنی ایک آدمی ہے اللہ نے اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ چاہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن سکتا ہے لیکن وہ نہیں پہنتا. کہتا ہے بھائی کیا کرنا ہے، دنیا میں زندگی ہے، گزر جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کرامت و عزت کا لباس پہناتے ہیں، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا جی صحابہ کی زندگی سبحان اللہ، اسی طرح تبع تابعین کی زندگیاں، ائمہ محدثین کی زندگیاں، ائمہ فقہا کی زندگیاں، اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں آپ حیران ہوں گے. بعض لوگوں نے اچھے لباس بھی پہنے ہیں، کوئی منع نہیں.
اس لیے کہ جو چیز شریعت میں حلال ہے اس کا استعمال ناجائز نہیں ہوتا. یاد رکھو، شریعت میں صرف حرام ہے کہ مرد ریشم کا کپڑا نہ پہنے اور سونے کی چیزیں نہ پہنے. یعنی سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کا قلم ہے، سونے کی اینک ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ سونے کے لائٹر ہیں اور کئی بلائیں نکل آئی ہیں دنیا میں. ان چیزوں کا استعمال جو ہے مرد کے لیے حرام ہے. خالص ریشم جو ہے حرام. اس کے علاوہ اگر کوئی اعلی سے اعلیٰ کپڑے پہنے کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، پہن بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ متوسط قسم کا لباس پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و کرامت کا لباس عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ عزت دینے والا میرا اللہ ہے. صرف لباس میں عزت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ اس دور میں صحابہ پر یہ دور بھی گزرا ہے کہ انہوں نے یہ جو بوریاں تم بناتے ہو، ان بوریوں کی سلواریں ہوتی تھی اور اندر رسی ڈالی ہوئی ہوتی تھی، نہ کپڑا تھا نہ ازار بند تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ ایک ایک چادر میں زندگی گزر گئی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی جوان تھا، بچہ تھا، ابتدائی عمر تھی، قرآن مجھے بہت یاد تھا، لوگوں نے مجھے امام بنایا، تو میں جب نماز پڑھتا تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھی امام تو بنایا، بیچارے کو کوئی کپڑا تو لے کر دو، تو جب سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے سے ننگا ہوتا ہے. تو اتنا کپڑا بھی میرے پاس نہیں تھا کہ میں اپنا بدن چھپا سکوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جو خوشی ملی ہے نا اس دن کے، ان لوگوں نے پیسے اکٹھے کیا اور مجھے ایک قمیص بنا دیا لمبا، اس دن اسلام کی یا مجھے خوشی ملی تھی یا اس کپڑے کی خوشی ملی کہ چلو ایک قمیص تو مل گیا. یعنی لیکن اللہ نے آج ان کو کتنا عزت دی ہے کہ کسی صحابی کا نام آئے تو آپ فوراً کہیں گے رضی اللہ عنہ. اچھا، دولت والے دیکھ لو، قارون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، عتبہ اتیبہ ہیں، ولید ہے، بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے فرائنہ گزرے ہیں جن کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی نام لے تو کہیں گے لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت ہو. تو عزت جو ہے وہ اللہ دیتے ہیں، صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی اچھے کپڑے تو برے لوگ بھی پہن لیتے ہیں. بڑے بڑے سمگلر جو ہیں آج سب سے اچھے کپڑے تو وہی پہنتے ہیں. بڑے بڑے بردہ فروش جو ہیں، بڑے بڑے خرکار جو ہیں، بڑے بڑے عصمت فروش جو لوگوں کی لڑکیوں کی عزتیں بیچتے ہیں، سب سے قیمتی کپڑے تو وہ پہنتے ہیں. جو لڑکیاں اللہ معاف کرے بے حیائی کے عین سٹیج پہ کھڑی ناچ رہی ہیں، سب سے قیمتی کپڑے تو ان کے پاس ہیں. کپڑوں سے تو صرف عزت نہیں ہوتی، عزت جو ہے وہ ایمان سے ہے، عزت جو ہے وہ اسلام سے ہے، عزت جو ہے وہ قناعت سے ہے، عزت جو ہے وہ دیانت سے ہے، عزت جو ہے وہ امانت سے ہے. تو حدیث مبارک میں آیا کہ اگر ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو دولت دی ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پہنتا، وہ کہتا ہے نہیں بھائی بس متوسط کپڑا پہن لو، زیادہ کپڑا جو پہنوں گا کیا فائدہ، اتنی کسی غریب کی مدد کر دو. اسی لیے جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، سیدنا صدیق کی جب وفات کا وقت آیا، آپ نے وصیت فرمائی کہ میری جو چادریں مستعملہ ہیں انہی کو دھو کے میرا کفن بنا دیا جائے. تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں اور اب اللہ نے اسلام کو اتنی فتوحات دے دی ہیں کہ بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے دو چادریں نئی ہم کفن کی بھی نہیں دے سکتے. تو حضور نے سیدنا صدیق نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو، نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ انسانوں کو ہوتی ہے، جب ہم فوت ہو گئے اللہ کے سپرد ہو گئے تو وہاں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے. اگر اعمال ہیں تو اللہ جنت بنا دیتے ہیں قبر کو، تو لباس کی کیا ضرورت. اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے میں آپ کسی چندر رام کو دفن کرائیں تو کیا خیال ہے اس کو قبر میں آرام مل جائے گا کہ کپڑے اچھے ہیں؟ کپڑوں سے تو کوئی آرام نہیں ملتا، وہاں تو ایمان و عمل کی آزمائش ہوتی ہے. فرمایا کہ امت محمد مصطفیٰ کے غریب کو نئے کپڑے دے دو وہ زیادہ بہتر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کپڑے، انہیں پرانی چادروں میں دفن کر دو، کیونکہ آگے تو عمل پہچانے جائیں گے، آگے تو ایمان کے فیصلے ہوں گے. اگر کفن پہ فیصلے ہوتے تو ہر غریب آدمی بھی بھیک مانگ پر بھی اپنے ماں باپ کو اچھا کفن دے دے گا، کہیں سے مانگ کے بھی اچھا کپڑا چڑھا دے گا. اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر آدمی کے اعمال اچھے ہیں
اللہ اسی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ اگر عمل بھیڑے ہوں تو پھر وہی قبریں جو ہیں اللہ معاف کرے حفرۃ من حفر النیران، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہیں۔ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ عالم برزخ جو ہے کیا معنی پردہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نا جی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریاؤں کے درمیان ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے، درمیان میں ہم نے پردہ رکھا ہے کہ میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنے دیتے، کڑوے کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتے۔ ہمارے درمیان میں اور قبر والوں کے درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ کا، اس لیے ہم وہاں کے حالات سے مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ چاہے تو کبھی کبھی پردہ ہٹا کے دکھا دیتی ہے۔ اپنے انبیاء کو دکھا دیا، اولیاء کو دکھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔ ایک دفعہ حضور دو قبروں سے گزرے، فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبروں سے گزرے، آپ نے فرمایا قبور یہود یعذبون فی قبورہم، یہودیوں کی قبریں ہیں اور قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی اس پردے کو کھول کے اپنے انبیاء کو وہ منظر دکھلا دیتے ہیں، اپنے اولیاء کو وہ منظر دکھلا دیتے ہیں، اور ہم جیسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے درمیان میں وہ ایک برزخ، عالم برزخ کا پردہ جو ہے وہ حائل ہے کہ اب وہ قبریں کیسے جنت بنتی ہیں۔ آمنا و صدقنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیزیں مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں وہاں آدمی کو ایمان لانا پڑتا ہے فرمانے رسول پاک پر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ومن توج للہ کساہ اللہ تاج الملک، اگر تم نے کسی کو تاج پہنایا اللہ تمہیں تاج پہنائیں گے۔ کیا مانا؟ کسی کو عزت دی، کسی کو پگڑی دی، کسی کو بڑا بنایا، اللہ تمہیں بھی عزت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو مرحوم صالح بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قدم غيظا وهو قادر على ان ينفذ وضعه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الهود شاء، رواه ابو داود والترمذی بن ماجہ مسجد نبی ایوبہ وقال الترمذی حسن غریب۔ حضرت سعد بن معاذ بن انس اپنے ابا انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، کہ جو شخص غصہ آئے اور غصے پر عمل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے لیکن پی گیا غصہ، صبر کر گیا، کسی نے برا کیا تمہارے پاس قوت ہے بدلہ لے سکتے ہو لیکن بدلہ نہیں دیا، صبر کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تمام مخلوق کے سامنے اس کو حکم دیں گے کہ جنت کی جس حور کو تم چاہو پسند کرو تمہیں انعام میں دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک سب کے سامنے اعزاز دیں گے، اکرام دیں گے اس کو کہ تم نے غصہ پی لیا، تم نے صبر کر لیا، اور معاف کرنا میری صفت ہے، جب تم نے بندہ ہو کے میری اس صفت پہ عمل کیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے نا کہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ۔ اب اللہ کے اخلاق کے ساتھ اخلاق کیسے بنائے؟ ہم بندے ہیں وہ خدا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جیسے وہ کرم کرتا ہے تم بھی کرم کی صفت پیدا کرو، جیسے وہ سب کو دیتا ہے تم بھی دینے والے بنو، جیسے سب کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے تم بھی پردہ ڈالنے والے بنو، جیسے سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارا بھی تو خیال ہوتا ہے نا کہ میرا گناہ کوئی نہ دیکھے، تم اپنے لیے پردہ ڈھونڈتے ہو تو دوسرے کے لیے پردہ نہیں ڈھونڈتے، تم اپنے لیے تو چاہتے ہو کہ بھی مجھے تو کوئی نہ دیکھے، میرا راز کھلا رہے، پر کسی کو پتہ نہ لگے، لوگ سمجھیں بڑا مولوی ہے، بڑا درس دیتا ہے، اور میرے اندر کے گند جو ہے وہ پردے میں رہے۔ تو تم دوستوں کے لیے بھی تو وہی چاہو نا کہ اگر ان کا کوئی گناہ تمہارے سامنے آ گیا، من ستر سترہ اللہ، جس نے پردہ دیا اس کو اللہ پردہ دیتے ہیں، جس نے کسی کو معاف کیا اس کو اللہ معاف کرتے ہیں، جس نے غصے کو پی لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان و امن سے بھر دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میرے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پینے والے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو جب بندہ محبوب خدا بن جائے، تم اپنے محبوب کو تکلیف دیکھو گے، تمہارا محبوب تکلیف میں آئے، تو جب اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھیں گے؟ اللہ اپنے حدیث آخر قال عبد الرزاق قال انبانا داود بن كيسان زيد بن اسلم رجل من اهل الشام يقال له عبد الجليل عن ام له والنبي هريره رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وإقطاع انفاذ ملأ الله وجهه امنا وايمانا۔ حدیث آخر قال ابن مرضوی حدثنا احمد بن محمد بن زیاد انبانا یحییٰ بن ابی طالب قال انبانا علی بن عاصم قال اخبرنی یونس بن عبید الحسن عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجرع عبد من جرعۃ افضل اجر من جرعۃ غیظ قضمها ابتغاء وجہ اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے اس سے کوئی چیز افضل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالص اس لیے غصے کو پی جاتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ رواہ ابن ماجہ عن بشر بن عمر حماد بن سلمة يونس بن عبید به وقوله تبارک و تعالی والکاظمین الغیظ ای لا یعملون غضبهم في الناس بل یکفون عنهم شطرهم ویعتصمون ذلك عند اللہ عز وجل۔ معنی یہ ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا غصہ لوگوں پہ نہیں اتارتا بلکہ ان کے شر کو دفع کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اجر اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ثم قال تعالی والعافین عن الناس ای ما کف الشر یعفون عمن ظلمهم فی انفسهم فلا یبقى فی انفسهم موجد احد وهذا اکمل الاحوال۔ اب باوجود اس کے کہ وہ غصے پہ عمل نہیں کرتے لیکن پھر بھی لوگ ان کو برائی پہنچاتے ہیں، پھر بھی وہ معاف کر دیتی ہیں۔ یہ سب سے اکمل احوال ہیں، اکمل درجات ہیں کہ آدمی خود بھی بدلہ نہیں لے رہا لیکن لوگ پھر بھی اس کو ستا رہے ہیں، پھر بھی گالیاں دے رہے ہیں، پھر بھی برائی کر رہے ہیں لیکن وہ پھر پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مقام ہے مومنین کی صفات میں سے۔ اسی لیے بعض علماء نے تواریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 4000 شیوخ بنتے ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور اس طلح میں جاگی تو پھر حد ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہم نے کبھی زندگی میں امام صاحب کی زبان سے کسی کا گلہ اور غیبت نہیں سنا، یعنی زندگی بھر ہم صحبت میں رہے، پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے لیکن ان کی زبان پہ کبھی کسی کی غیبت آ جائے، گلہ آ جائے۔ یہ عالم تھا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول ہے، اپنے وجود پہ کنٹرول ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، اور لاکھوں لوگوں نے جو مرضی آئے، کتنے ستائے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں کہ جن لوگوں کو یعنی رہنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالت اضطرار میں یہ دعا نکل گئی کہ مولا اب تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی کہ مجھے کوئی رہنے بھی نہیں دیتا، اور اسی حالت میں خرطنک میں راستے میں سفر کی حالت میں وفات ہوئی امام صاحب کی۔ یعنی اتنا ستائے گئے
اتنا ستایا گیا کہ جہاں جاتے وہاں مخالفت، جہاں جاتے مخالفت. یعنی امام بخاری جیسا عظیم المرتبت انسان وہ بھی اس لفظ کہنے پہ مجبور ہو گئے، مضطر ہو گئے کہ اللہ تیری زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی، اب مجھے اٹھا لو. موت آ گئی. اسی طرح یعنی اندازہ کریں کہ امام وقت ہو اور کوڑے لگ رہے ہوں. کہہ دینا تو آسان ہے نا، ہمیں وقت ہے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں. امام وقت ہے اور نعوذ باللہ چہرے پہ سیاہی مل کے گدے پہ بٹھا کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے اور پیچھے بچے تاڑیاں مار رہے ہیں. دینا تو بڑا آسان ہے. آج ایک مولوی کو لفظ کہو نا جناب تو اللہ پاک رحمت کرے، ایسے ایسے انشاءاللہ 100 گالیاں دے گا جو لغت میں ڈھونڈو بھی نہیں ملیں گی آپ کو. ایسے ادب سے گالی دے گا ماشاءاللہ، اور باقاعدہ عین غین شین فا فرق کر کے حلق سے یعنی قرات کے ساتھ معلوم ہوگا کہ گالیاں بھی بڑی مرصع جڑی ہوئی گالیاں دے رہا ہے. لیکن وہ امام زمان ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آج جس کی فقہ اس ملک میں رائج ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا امام ہے. لیکن اس سے بڑی بات ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان کو سیاہی منہ پہ ہے اور جہاں گزرے لوگ تاڑیاں مار رہے ہیں، اور جہاں مجمع ہو جاتا کہتے لوگوں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کسی نے مجھے نہ پہچانا ہو تو میں احمد ابن حنبل ہوں اور میں اب بھی حق کے مسئلے پہ قائم ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام. اپنے مسئلے پہ قائم، جو مجھے سزا دی جا رہی ہے آمنا و صدقنا، لیکن میں اپنے دین کے مسئلے سے کبھی نہیں ہٹوں. یہ کوئی بات ہے؟ آپ اندازہ دیکھیں کہ صحابی جلیل ہیں، یہی تنعیم جہاں سے تم احرام باندھتے ہو یہاں کافر لے آئے سولی پہ لٹکانے کے لیے اور کہا کہ خبیب کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی تمنا نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو تو پڑھ لو. انہوں نے کہا پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی، اسلام پھرا. کہنے لگا بات سنو، میرا جی چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز کروں، لیکن میں نے کہا تم سمجھو گے کہ ڈر گیا ہے. اللہ کے راستے میں ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد دعا کی کہ میرا اللہ میرے اس حال کی خبر میرے نبی کو مدینے میں پہنچا دے کہ آج تیرا پروانہ تیرے دین کے لیے پھانسی پہ لٹک رہا. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن صبر کرنا اور برداشت کرنا جو ہے. اسی طرح دیکھ لیں عبداللہ ابن زبیر جب اسی سرزمین مکہ میں پھانسی پہ لٹکائے گئے، ان کا سر مبارک لٹکا ہوا ہے، ماں بی بی اسما. اندازہ کر سکتے ہو کہ ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن بی بی جب وہاں سے گزری ہیں تو اپنے پورے وقار سے، پوری تمکنت سے اور بیٹے کے سر کو دیکھ کے کہنے لگی اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. اتنا صبر ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے دین کے لیے لٹک گیا تو لٹک گیا. تو یہ ہے بات کہ صبر کرنا، یعنی آپ اندازہ فرما لیں انتہا درجے کا کہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کا دور گزر گیا، لیکن اب بھی لوگ ان کو گالیاں دیں اور شکوہ کریں. بھائی ایک آدم ہے، تمہیں اس کے قول سے اختلاف ہے، چھوڑو بس ختم ہو گئی بات. کہو اللہ رحمت کرے. تمہیں اختلاف ہے تم اس کے قول پہ عمل نہ کرو، تمہارے عمل کرنے نہ کرنے سے اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں آتا. آج اگر کوئی بندہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کا انکار کر دے، ایمان سے کہو ان کی خلافت میں کیا فرق آئے گا؟ چھین لو گے. سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی شخص آج عظمت کا انکار کر دے، ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ تم چاند پہ جو تھوکنا شروع کرو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تھوک تمہارے منہ پہ آئے گی، چاند پہ تو نہیں پہنچتی. آج اگر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 2 جماعت پڑھے لکھے لوگ جن کو ابھی تک الف بے کی بھی تمیز نہیں ہے، جن لوگوں کو ابھی تک وضو کے مسئلے بھی نہیں آتے،
جن لوگوں کو ابھی تک اتنی تہذیب بھی نہیں ہے کہ حضور کی حدیث مبارک جو ہے اس کے جو اقسام ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، اس کے اندر حدیث ضعیف ہے، غریب ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، مؤول ہے، معضل ہے، اس کی کیا تعریفیں ہیں وہ بھی نہیں آتی. چھوڑا جی امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اس لیے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو جوڑ نصیب کرے، اللہ مسلمانوں کو ملائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بنائے. ہم تو سب سے خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے، اس کی خدائی کے بعد کوئی خدا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا کعبہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، حج بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، تلبیہ لبیک بھی ایک ہے. یہ جو مسئلے ہیں اللہ کے بندے، یہ فروعی مسائل ہیں، مجتہدین کے اجتہاد ہیں، یہ اختلاف نہیں. یہ تمہاری ہماری سمجھ کا فرق ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہوتا. یہ تو صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو ایک حدیث مبارک پہنچ گئی، دوسری حدیث نہیں پہنچی. ایک امام کو ایک حدیث مبارک پہنچی، اس میں جو راوی ہیں ان کو ان پہ زیادہ اعتماد ہے، انہوں نے وہ حدیث لے لی تو سب نے حدیث ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتا. اسی طرح مثلا ایک روایت ابن عباس نے کی، لیکن کس کی؟ محمد الرسول اللہ. ایک روایت عبداللہ ابن مسعود نے کی، کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک امام نے ابن عباس کی روایت لے لی، ایک نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت. آمنا و صدقنا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی سر پھٹول کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو برا بلا کہہ کے اپنی عاقبت خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں. یاد رکھو، جو چیزیں قرآن کی آیت سے قطعی دلالت ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں، جو مسئلے حدیث متواتر قطعی دلالت سے ثابت ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا کہاں ہوا ہے؟ جہاں دو حدیثیں آ گئی. کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے وسعت آ گئی دین میں کہ حضور نے آمین زور سے بھی کہا، اور ایک حدیث میں اخفا بہا، حضور نے آہستہ بھی کہا. تو اب اس میں لڑائی کی کیا بات؟ اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے کہ آدمی جھگڑا کرتا رہے اور دشمنوں کو ہنسانے کا موقع دیتا رہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے تو ابھی مسجدوں میں بھی جھگڑے ہیں، مسلمانوں کے تو ابھی جناب مساجد میں بھی جھگڑے ہیں، ان کی تو نماز ہی ابھی 1400 سال ہو گیا اکٹھی نہیں پڑھ سکتے. یہ نمازیں اپنی پڑھتے ہیں، مسجدیں اپنی بناتی ہیں، ہمیں کیسے دعوت دیتے ہیں کہ اسلام میں آؤ؟ ان کی جناب عید پہ جھگڑا ہے، 4 مولوی پڑھ رہے ہیں، 4 نہیں پڑھتے. حالانکہ وجہ کیا تھی؟ یہ جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں تھا. اسلام نے ہمیں حاکم بنایا تھا کہ کافر سورج کا پجاری ہے، کافر چاند کا پجاری ہے، میرا مومن جو ہے وہ صرف میری اطاعت کرتا ہے. چاند نظر آ جائے عید کر لو، نظر نہ آئے 30 دن پورے کر لو. تم کوئی چاند کو ڈھونڈنے نہیں جاؤ گے، تم دیکھو نظر آ گیا ان غم علیکم چھپ گیا، نہیں نظر آیا بادل ہے، نہیں معلوم ہو سکا، 30 روزے پورے کر لو. بس جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں تھی. یعنی اسلام نے تو ہمیں حاکم بنا دیا کہ چاند کا دیکھنا جو ہے یہ علامت ہے مہینے کے گزر جانے کی یا مہینے کے شروع ہونے کی. تم کوئی چاند کے پجاری تھوڑے ہو کہ مشینیں لگا کے ہیلی کاپٹر پہ جا کے چاند ڈھونڈو. چاند تو کہیں نہ کہیں رہتا ہے، کوئی چاند مر جاتا ہے کیا؟ کہیں نہ کہیں تو وہ ہوگا. اس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے، شہود ہلال، وجود ہلال نہیں. فمن شہد منکم الشہر، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ڈھونڈو، اس کو پاؤ، تلاش کرو اور جا کے ہوائی جہازوں پہ چڑھ کے دوربینی لگا کے ڈھونڈ کے لے آؤ کہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. نظر آ گیا غم علیکم چھپ گیا، فکملوا 30 پورے کر لو. ایک روزہ تمہارا چلو بڑھ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ لیکن اس کو بھی ہم نے لڑائی کا ذریعہ بنا دیا. ایک دن نماز پڑھتا ہے. یعنی آپ یورپ میں جائیں وہ لوگ ہنستے ہیں ہمارے مسلمان بچوں پر، کیونکہ ایک مدرسے میں بچے ہوتے ہیں نا جی 100-200. ایک کہتا ہے جی سر کل ہماری عید ہے، میں چھٹی دیں.
10 کہتے ہیں سر پرسوں ہماری عید ہے ہمیں چھٹی دیں، 20 کہتے ہیں سر ہماری ترسوں عید ہے چھٹی ہو گئی۔ یار اچھی عید ہے تمہاری، کبھی ایک عید ہی نہیں ہوتی مسلمانوں کی ایک ملک میں، روز تو بازا عید ہے، ہماری تو کرسمس کے ایک دن ہے، ہمارے تو جو دیوالیاں ہیں ہندوؤں کی ان کے بھی ڈیٹ مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تم کم از کم مومن ہو، مسلمان ہو، تم تو کم سے کم 4 مولوی بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر لو، کیوں لڑتے ہو، کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، کیوں مسلمانوں کی تفریق پیدا کرتے ہو، کیوں مسلمانوں میں علیحدہ علیحدہ مسجدیں بناتے ہو، کیوں تفریقیں ڈالتے ہو؟ خود مسجد تو خدا کا گھر ہے، کوئی آ جائے عبادت کر، اس میں ناراض ہونے کی کسی سے کیا بات ہے بھائی؟ اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں غصہ پینے کی توفیق دے، اللہ صبر کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کو اچھا کہنے کی توفیق دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ واللہ یحب المحسنین، هذا من مقامات الاحسان، وفي الحديث لا تقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع لله رفعه الله۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا 3 چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ میرے نبی کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ اور جس بات پہ میرا مدنی پاک قسم کھا لیں، حضور کی تو ہر بات سچی، لیکن فرمایا 3 چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں، ما نقص مال من صدقۃ، جو تم اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے تیرا مال کبھی کم نہیں ہوگا، جتنی خیرات کر سکتے ہو کرو، تیرے مال میں کمی نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر تم نے کسی کو معاف کر دیا اس کی غلطی، اللہ تیری عزت بڑھا دے گا، تیری عزت کم نہیں ہوگی۔ لوگ تو سمجھ گئے میں تو دب گیا جی، اور جی ساڑی تے مونچھ نیچی ہو گئی، اور نیچی نہیں ہوتی، فکر نہ کرو اونچی ہو جائے گی۔ جب پوری داڑھی نیچے چلی گئی ہے تو مونچھ کا کیا کم کرتے ہو؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پوری داڑھی کو کاٹ کے زمین میں ملا دیا ہو تو ایک مونچھ کو رو رہے ہیں، مونچھ میں رونے کی کون سی بات ہے؟ جب تم کسی کو معاف کرو گے اللہ تیری عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کے رتبے بلند کر دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حضور پاک کے فرمان پہ عمل کر سکیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس حدیث پڑھ لی، حدیث سن لی، اصل کوشش یہ کریں کہ جو ہم سنتے ہیں اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کہ اب دیکھیں جی اسی وہی آ گیا کہ جی حضور نے وتر پڑھے تھے 3 رکعت، لیکن درمیان میں فاصلہ، چلو 3 رکعت تو مان لی نا، شکر ہے 3 مان لی تو فاصلے والی حدیث بھی ساتھ ہوگی اسی جگہ جہاں تم نے یہ پڑھی ہے، یہ 3 والی مان لی اگلی بھی مل جائے گی۔ بھئی ہمارے نزدیک 1 والے بھی ٹھیک ہیں، 3 والے بھی ٹھیک ہیں، لڑانے والے مولوی اور بہت ہیں، مجھے خدا کے لیے بخش دو، ایسے سوال لکھ کے کیوں مجھے بھڑکاتے ہو، کیوں لڑاتے ہو، کیوں خام خواہ جھگڑے پیدا کرتے ہو، اور مولوی تھوڑے ہیں لڑانے والے، او ماشاءاللہ بہت ہیں، 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، مجھے بخش دو، میں تو سب کا خادم ہوں۔ یہ نہیں پتا جی آپ نے کہ ہنتت و شعیر ولاسل ہدایہ میں تمہیں ہدایہ کا معنی آ جاتا تو تم سوال ہی نہ کرتے، ہدایہ کا معنی ہدایت سے ہدایت ہوتی تو تم ایسا اعتراض کرتے، ہدایہ کا معنی ہی نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جس دن ہدایت تم سمجھ لو گے نا اس دن اعتراض نہیں کرو گے۔ سب سے مشکل کتاب ہے ہدایت، ایسی آسان کتاب نہیں کہ تم عربی جو لکھ نہیں سکتے، لکھا تم نے غلط ہے تو ہدایت کیا سمجھو گے؟ مسکر حرام ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی حرام ہے، ہر مسکر حرام، جو نشہ آور چیز ہے وہ حرام۔ یاد رکھا کرو جیسے قرآن میں قرات شاذہ ہوتی ہے، قرآن میں قرات 7 ہیں، اسی طرح قرات شاذہ بھی ہے، اسی طرح بعض احادیث ہیں جو موضوع ہیں، بعض احادیث ہیں جو بالکل غرابت کے آخری درجے میں۔ اب کوئی آدمی قرات شاذہ پر اعتراض کرتا رہے تو اس کا اعتراض قرآن پر نہیں ہوتا، کیوں وہ تو قرات شاذ ہے، اس کو کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ کوئی آدمی ایسی حدیث لے لے جو موضوع ہے اور کہا جی دیکھو یہ نبی کی حدیث ہے، تو وہ نبی کی حدیث پر اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ حدیث ہی موضوع ہے۔
اسی طرح کوئی آدمی کسی فقیہ کا وہ قول جو متروک ہو یا قول شاذ ہو یا وہ قول جو مفتہ بے نہ ہو، وہ قول ما یعمل علیہا نہ ہو، تو وہ بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. یہ محض ہماری کی حالت ہوتی ہے کہ ہم نے ایک لفظ پڑھا تو لے لیا، باقی سارا باب چھوڑ دیا. ₹10,000 آپ نے دیے تھے، 300 روپے ماہوار دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ جب آپ نے 300 فکس کر لیا ہے تو ناجائز ہے. بس سیدھی سی بات ہے. یعنی جس پیسے پہ نفع معین کر دو وہ حرام. مثلا میں لاکھ دوں، میں کہوں جی 25,000 روپے مہینہ میں لوں گا، یہ حرام. میں ₹1,00,000 تمہیں دیتا ہوں کہ بھی تم میرے ساتھ نفع نقصان میں شریک، میرے پیسے ہیں، تمہارا کام ہے، کام کرو. نفع زیادہ ملے گا ہم آدھا کر لیں گے، تھوڑا ملے گا ہم آدھا کر لیں گے، گھاٹا ملے گا تو ہم آدھا برداشت کریں گے، وہ تو حلال ہے. لیکن جب تم نے 300 روپے 10,000 پہ فکس کر لیے تو اب 300 کا معنی کیا ہوا کہ 12 پہ 36 3,600 روپے سال کا سود لے رہے ہو 10,000 پہ. اتنا سود تو کبھی بنیا بھی نہیں لیتا، وہ بھی ٹکے پیسے میں لیتا تھا بدبخت. اسی رکعت میں وتر کی، اس میں فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے. اگر کوئی آدمی حنفی مسلک پہ ہے اور طائف جائے چند گھنٹوں کے لیے، دیکھو بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آتا جاتا ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں، لیکن ایک آدمی کبھی جایا مدت کے بعد کبھی نکلا ہے، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ عمرہ کرے میقات. اور دیکھو ٹھنڈے دل سے بات سمجھیں. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ میقات ہے، اگر تمہاری نیت عمرے کی ہے تو عمرہ کر لو، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، میقات سے جب آ رہے ہو تو عمرہ ضرور کرو. اچھا اب ٹھنڈے دل سے بات سنیں، یاد رکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ مجتہدین نے جو مسئلے بیان کیے ان دو میں سے حق تو ایک ہوگا نا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. یعنی یا تو امام ابو حنیفہ کا قول ٹھیک ہوگا بھی عمرہ کرنا چاہیے، یا دوسرے ائمہ کا قول ٹھیک ہوگا قیامت میں کہ عمرہ کرنا ضروری نہیں. چلو اگر قیامت میں یہ بات پکی ہو گئی کہ عمرہ کرنا ضروری ہے تو کیا کرو گے؟ کوئی حل ہوگا وہاں؟ اچھا اگر عمرے تم نے کیے ہوئے اور بات یہ پکی نکلی کہ ضروری نہیں تھا تو یہ تمہارا عمل کوئی بیکار جائے گا یا نہ تمہیں ثواب اللہ دیں گے؟ عقل کی بات ہے، بس اللہ توفیق دے دے. امام صاحب ہمیشہ وہ مسئلہ لیتے ہیں جو جامع مانے ہو کہ کسی طرح آدمی محروم نہ رہ جائے. اب کسی نے ظہر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حدیث میں موجود ہے، آمنا و صدقنا، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن جس نے 4 پڑھ لی تو 2 زیادہ ہیں، کم تو نہیں. اگر قیامت میں وہ 4 والی حدیث پکی ہو گئی تو پھر 2 ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر 2 والی پکی ہوگی تو چلو 2 ہماری نفل بن جائیں گی. نقصان میں کون رہے گا؟ یہ دیکھیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ایسے تو نہیں کہ بڑے بڑے ائمہ نے بھی کہہ دیا کہ عام مخلوق جو ہے وہ تو بچے ہیں فقہ میں ابی حنیفہ، ایسے تو نہیں کہے گئے. کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ نے ان کو اتنا دین کا تفقہ دیا تھا. ویسے تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہم سب کے غلام ہیں، کسی پہ اعتراض نہ کرو. سب نے دین پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے محنت کی. اگر کسی کی محنت میں، کسی کی تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی تب بھی اللہ ان کو اجر دیں گے، اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. حرم شریف میں 1 لاکھ کا پورا مکہ جو ہے یہ حرم ہے. اور باقی بعض علماء کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کہ حد حرم میں گناہ کا ارادہ بھی کرو تو پکڑا جائے گا. لیکن جمہور یہی کہتے ہیں جب تک گناہ نہ کرے نہیں پکڑا جائے گا. یہ مراد ہے شرک، یہ مراد ہے کفر. اگر اس کا ارادہ کرے تو پکڑا جائے گا. لیکن ادب تو یہی ہے کہ سرزمین حرم میں گناہوں کے ارادے سے بھی بچے. اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ ہمیں بھی بچائے. میری بیوی کہتی ہے کہ والدین سے الگ رہو، میں چاہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ رہوں. اب میں کیا کروں؟ تو بیوی کو علیحدہ مکان لے کے دے دو، علیحدہ رہے. تم والدین کے ساتھ رہو، اس کے جایا کرو. لیکن چلے گی بیوی کی، مولوی بکی کی نہیں چل رہی. یہ تم نے مہربانی کر کے پوچھ لیا ہے، مانا ڈھیلا ہو گئے ہو.
ورنہ تم اگر پکے ہوتے تو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے یار، بیوی تو مل جائے گی، ماں باپ کہاں ملے گا؟ یہ بھی مسئلہ کو پوچھنے کا، اس کا دفعہ ہو جاؤ، میں نہیں چھوڑتا والدین کو، دیکھو شام کو ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تم خود تو آدھے ڈھیلے ہوئے ہو مسئلہ پوچھنے آئے ہوئے مولوی صاحب سے، تو پھر وہ تمہارے سر پہ کیوں نہ سوار ہو؟ یہ تو عورت کا قاعدہ ہے کہ مرد ڈھیلا ہو تو بغیر لگام کے وہ سوار ہو جاتی ہے، اور اگر آپ مضبوط ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ کہے گی ٹھیک ہے چیز تنخواہ پہ گزارا کروں گی۔ ویسے اس کو ایک کمرہ لے کے علیحدہ بٹھا دو، تم اپنے والدین کے ساتھ رہو، صبح شام اس کا حق ادا کر دیا، مل آیا، کپڑے پہنچائے، کھانا پہنچایا، ہر چیز پہنچا دی، کہو علیحدہ رہو، ٹھیک تم علیحدہ رہو، میرے تو ماں باپ ہیں، میں ماں باپ سے علیحدہ کیوں رہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کتنا تھا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ پوچھو اس سے نہ کوئی خاص تکلیف ہے کہ بھی ان کی بیوی کی تعداد بیچارہ پوچھ رہا ہے، قبر میں پوچھیں گے آپ سے۔ قرآن میں جو ہے موجود ہے، ان ھذا اخی لہ تسع وتسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ، 100 بیوی تھا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے اگر 1000 بھی ہو؟ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے حکم سے جتنا ہو جائے، اس وقت شریعت میں جائز تھا، ہمارے نبی کی شریعت میں 4 ہے بس۔ طلاق اور اس کا سارے مسائل جو ہے نا جی، اس کا جو ہے آپ پتہ نہیں کیا ہے، یصیح طوافہن لأنہ لا یشترط عنده فی الطواف طہارہ، یہ تو آپ کو الحمدللہ سمجھ نہیں آیا۔ امام صاحب کے نزدیک اگر ناپاک طواف کرے گا تو دم آتی ہے اللہ کے بندے۔ پکنک جائز ہے کہ نہیں؟ پکنک پہ تم جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ غیر لڑکیاں ساتھ لے جاؤ، گانے بجانے کے آلات لے جاؤ۔ پکنک کا معنی اگر سیر کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ سیر کی، تفریح کی، دوست کٹھے ہو گئے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ شادی کے بعد کتنے عرصے تک ولیمہ کرے؟ شادی کے بعد جب کرے، 2 دن بعد کرے، 4 دن بعد کرے، 10 دن بعد کرے، کوئی پابندی نہیں، کرے شادی کے بعد۔ یہ لوگ ولیمہ پہلے کرتے ہیں، شادی بعد میں کرتے ہیں۔ 13 تاریخ کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے سورۃ سجدہ تلاوت کی تھی، تو کافی لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ سجدہ نہ کر سکے بلکہ رکوع میں چلے گئے، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ 1400 سال تک ابھی امت کو سمجھ ہی نہیں آیا ماشاءاللہ، کبھی جمعہ کے دن سجدے کی صورت پڑھنا جو ہے سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جو لوگ رکوع میں چلے گئے ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، یعنی جو رکوع میں گئے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، اللہ انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ۔